بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحمان و رحیم ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینلز۔ ایوری ڈے ناولز ود منت۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو کل ہم نے اس کا فرسٹ پارٹ پڑھا تھا، آج ہم نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیوں آئے ہو اب تم یہاں؟ یہ تماشا دیکھنے کے اس ذلت کے بعد ہم کیسے زندہ ہیں؟ اگر ہمارا تماشا دیکھنے کا شوق تمہیں یہاں 3-4 دن بعد کھینچ لایا ہے تو جاؤ جا کر ابو کا تماشا دیکھو، تمہارے دیے گئے زخموں سے کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ فرقان بھیا نے کہا تھا۔ رابیل پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ بڑی امی کو کندھوں سے تھام کر باہر لے گئی تھی۔ عبدالباری نے جھک کر زمین پر گری انگوٹھی اٹھا لی۔ فرقان بھائی کو لگا جیسے وہ صرف بکواس کر رہے ہیں۔ اس پتھر کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ بے پناہ غصہ آیا عبدالباری سے مزید سر پڑنا فضول تھا۔ وہ ایک حسیری نگاہ ڈال کر دروازے کی طرف بڑھے۔ گنزا تم بھی اپنے روم میں چلو، کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص کے منہ لگنے کی، انہوں نے بھابھی کو حکم دیا تھا۔ دونوں چلے گئے تو وہ غصے سے کھڑا انگوٹھی کو گھورتا رہا۔ آئی ڈیم اٹ۔ بے پناہ تنفر سے اس نے ہاتھ کا مکہ دیوار پر مارا تھا۔ رابیل کے والد عبدالودود صاحب اور سجاد علی دونوں سگے بھائی تھے۔ شروع سے ہی دونوں خاندان ایک گھر میں رہتے تھے۔ سجاد علی صاحب کے صرف 4 ہی بچے تھے۔ 2 بڑی بیٹیاں اسماء اور حفصہ دونوں شادی شدہ تھیں۔ پھر فرقان تھے، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ پھر عبدالباری تھا۔ عبدالودود صاحب کے صرف 2 ہی بچے تھے، دانش جو شادی کے بعد سعودیہ چلے گئے تھے، وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ وہ امی کی وفات کے بعد پاکستان میں رہنا چاہتی تھی تو دوسرے وہ شروع سے ہی اس گھر میں رہی تھی۔ ایک دفعہ بھائی کے ساتھ سعودیہ گئی تھی تو صرف چند ماہ ہی رہ سکی، ایسے بیمار ہوئی کہ فوراً لوٹ آئی تھی۔ دوبارہ جانے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ عبدالباری اور اس کی عمر و مزاجوں بلکہ انداز و اطوار اور عادات وغیرہ میں بھی بہت فرق تھا۔ عبدالباری اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ جب وہ چھٹی میں تھی تو عبدالباری نے FA کا امتحان کلیئر کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی لائق تھا، پوزیشن ہولڈر رہا تھا۔ اس کے والد عبدالودود سرکاری ملازم تھے اور سجاد علی آرمی میں تھے۔ پاکستانی فوج کے لیے ان کی بہت اعلیٰ نمایاں خدمات تھی، اس لیے وہ نہ صرف جذبہ حب الوطنی سے لبریز تھے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی تھی۔ جب تک تو عبدالباری ان کے زیر سایہ رہا تھا، بہت فرما بردار، مؤدب اور شریف لڑکا تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سجاد علی صاحب نے اپنا ذاتی اسکول کھول لیا تھا جہاں ان کا اچھا وقت گزرنے لگا تھا۔ جب تک انہوں نے عبدالباری پر توجہ دی تھی وہ ٹھیک رہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا وہ بھی قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ عبدالباری کا شمار کبھی بھی نارمل بچوں میں نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر شروع سے ہی ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی تھی۔ جنونی و منطقانہ سوچ کا حامل فرد تھا۔ اوائل عمری میں اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ کیڈٹ اسکولز اور ہاسٹلز وغیرہ میں رہنے سے وہ کافی سدھرا تھا، مگر جب تعلیم کے بعد اس نے یہ سول سروس جوائن کی تو وہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا۔ SP کے عہدے پر فائز ہوتے ہی اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں۔ بابا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی محنت، شرافت، دیانتداری، ایمانداری اور حب الوطنی، وفاداری جیسے اصولوں کا پرچار کرتے گزاری تھی، ان کے لیے یہ سرگرمیاں بہت تکلیف دہ تھیں۔ سب نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ سدھر جائے، مگر وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔ رشوت خوری، غنڈہ گردی اور ظلم و جبر کا جو بازار منہ گرم کیے ہوئے تھا، ان سے ان کا دل بہت اچاٹ ہونے لگا تھا۔ رہی سی کسر اب اس کی اس ضد نے پوری کر دی تھی۔ برسوں پہلے سجاد صاحب نے جب عبدالباری نے انٹر میں پوزیشن لی تھی تو سرسری لہجے میں عبدالودود سے رابیل کے لیے بات کی تھی۔ تب عبدالودود صاحب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہہ کر ٹال گئے تھے۔ نہ جانے عبدالباری کو اس بات کی کیسے بھنک پڑ گئی تھی۔ جیسے ہی رابیل نے BA کا امتحان دیا تھا اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ 1 سال پہلے ہی رابیل کے والدین کا انتقال ہوا تھا۔ اب ساری ذمہ داری سجاد علی یا پھر دانش کے کندھوں پر تھی۔ سجاد علی اور امی نے رابیل سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ رابیل عبدالباری کی ضد بن گئی تھی۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ رابیل کی پہلی منگنی گنزا بھابھی کے کسی کزن فیصل سے ہوئی تھی۔ بظاہر کوئی بری بات نہیں ہوئی تھی۔
مگر نہ جانے عبدالباری نے فیصل کو کیسے اور کیوں راضی کر لیا تھا کہ اس نے والدین کی پرواہ کیے بغیر رابل سے منگنی توڑ دی تھی۔ اب 2 مہینے پہلے اس کا رشتہ سجاد علی صاحب کے دوست امیر الدین کے صاحبزادے نواز سے طے ہوا تھا۔ رشتہ کرتے وقت انہوں نے مختصر امیر الدین کو اپنے بیٹے کی ضد سے متعلق بتا دیا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود منگنی برقرار تھی۔ عبدالباری کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود، لیکن اب اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے رابل مجبور ہو گئی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھولے مسلسل کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب سی تھی، نہ ہی کوئی خواب تھا نہ ہی کوئی تصور۔ اس کی آنکھیں بس ساکت سی تھیں، اپنی کم نصیبی کا ایک درد اندر ہی اندر بہہ رہا تھا۔ اب شاید تعمر اس درد سے چھٹکارا نہیں تھا۔ عبدالباری کا خوف، اس کی وحشت، اس کے کچھ بھی کر گزرنے کا انداز ایسا ہی جان گسل تھا کہ بہت مجبور ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اب ایک دفعہ پھر اس کی ذات اشتہار بننے والی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا مزید کوئی ذلت، کوئی رسوائی، کوئی جبر نہیں سہنا۔ خاموشی سے یہاں سے دانش بھیا کے پاس چلے جانا ہے۔ وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی اس کا ارادہ بڑی امی کے کمرے میں جانے کا تھا جب اپنے کمرے سے عبدالباری کو نکلتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ اس وقت شاید ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا، فل یونیفارم میں تھا، اپنے دھیان میں تھا، رابل کو نہیں دیکھا تھا۔ رابل تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھائی، وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ چکا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ آج پہلی دفعہ بہت عرصے بعد بغیر کوئی حوالہ دیے کہہ رہی تھی۔ عبدالباری کے لیے یہ امر بہت حیران کن تھا۔ اس نے بغور رابل کو دیکھا، نہ جانے ضد تھی کیا تھا، طلب اسی چہرے پر آ کر مٹتی محسوس ہوتی تھی۔ حسین خد و خال سے سجا، بھرپور حسن لیے، دلکش و دل فریب، سرخ ٹمٹماتا چہرہ، گہری موٹی موٹی آنکھیں، پر سایہ فگن لمبی پلکیں اور ان کے سوجے سرخ موٹے ڈورے۔ ایک بھرپور کشش تھی جو اس چہرے میں، نہ جانے عبدالباری کی نظر کی وسعت اتنی محدود تھی یا پھر اس چہرے کا تاثر ہی اتنا بھرپور تھا کہ ساری دنیا کا حسن اس چہرے پر آ کر ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ عبدالباری کی نظروں کی تپش سے یہ ساحرانہ نقش و نگار سے سجا زیر شکن وجود ناقابل برداشت لہر کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ رابل کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ جب سے اس نے اپنا نام اس کے منہ سے سنا تھا، ایک نفرت سی ہونے لگی تھی۔ عبدالباری کی نگاہوں میں سوائے بے حیائی کے کچھ اور نظر آتا ہی نہیں تھا۔ کچھ غصے اور کچھ عبدالباری کی نظروں کی نفرت سے وہ مزید سرخ سی ہو گئی تھی۔ عبدالباری نے بھرپور توجہ سے دیکھا، چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات ایک پل کو بھی نہیں سو سکی۔ آنکھیں علیحدہ مسلسل گری اور زاری کی کہانی سنا رہی تھی۔ عبدالباری نے بھرپور انداز میں اس کا یہ روپ نظروں میں بسایا تھا۔ رابل بمشکل برداشت کر پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ خود پر اس قدر بے باکی و بے غیرتی سے اپنی والی آنکھ کو نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی اگر سامنے عبدالباری نہ ہوتا۔ خیریت؟ اس کے صبر کا امتحان بہت تھا۔ بہت باریک بینی سے اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر طنزیہ پوچھا تھا۔ رابل نے ایک کاٹ دار نظر ڈالی۔ بھلا تمہاری موجودگی میں کوئی خیریت ہو سکتی ہے؟ دل ہی دل میں سوچا۔ تم یہ نواز والا قصہ ختم کرو۔ جو تم چاہتے وہ ہو گیا ہے۔ اصولاً تو تمہیں اسے رات کو ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کل ہی پوری ہو گئی تھی، مگر اس کے والد کا فون آیا ہے، وہ اب بھی تمہارے لاکر میں بند ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ چٹک گئی تھی۔ کافی تلخی سے پوچھا تھا۔ جواباً رابل کی پریشانی تفکر کی پرواہ کیے بغیر وہ مسکرایا۔ وہ مزید سلگ گئی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ پرسوچ انداز میں دہرایا۔ کاش رابل بیگم تم یہ سوال اس وقت پوچھتی جب تم نے میرے لیے انکار کیا تھا۔ میری ڈیمانڈ کیا ہے تم بخوبی جانتی ہو۔ میں کیا چاہتا ہوں تم بے خبر نہیں ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا تھا۔ رابل لب بھینچے کھڑی تھی۔ نواز کا اتنا درد ہے تمہارے سینے میں، اس کے لیے اتنا تڑپ رہی ہو، جو میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا نہیں۔ وہ اس سے ہر قسم کی توقع کر سکتے تھے، اس وقت تو حد تھی۔ وہ بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روک پائی تھی۔ وہ اس کی کیفیت محسوس کر کے مسکرایا تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگی۔ تم نواز کو کب چھوڑ رہے ہو؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ تمہارے حوالے سے رشتہ داری تو تھی ہی، کچھ عرصہ رشتہ نوازی بھی نبھانا چاہتا ہوں تاکہ محترم رشتہ دار کی نوعیت پر غور تو کر سکوں۔ اتنا تو جان لے کہ کس سے الجھا ہے،
اسے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ عبدالباری کی منظور نظر اتنی سستی تو نہیں۔ وہ اس کے اندازے گفتگو، الفاظ اور لب و لہجے پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی گئی۔ کتنا غلط تھا یہ شخص، کتنا کرپٹ اور دھوکے باز۔ وہ دکھ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ کتنا ظلم کماؤ گے اور مت آئلوں کے مظلوم کی۔ جس عہدے پر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے وہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ لوگوں کا انجام بہت ہوتا ہے۔ ایسے درندے ہو تم کہ جس میں انسانیت نام کو نہیں۔ وہ غصے سے خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے سب سناتے ہوئے ہانپنے لگی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرایا تھا۔ ویل ڈن، بہت اچھا بول لیتی ہو تم۔ یہ جوہر بھی چھپا رکھے ہیں تم نے اپنے اندر۔ علم ہی نہیں تھا مجھے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اچھا سا پرائز دوں۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے خاموش ہوا تھا۔ وہ بھوچکا ہو کر دیکھتی رہ گئی، یعنی کچھ اثر ہی نہیں تھا۔ مگر کیا کروں، اگر انعام دینے لگا تو تم انعام دیکھ کر ناراض ہو جاؤ گی۔ چلو پھر کبھی سہی، ساری عمر تمہیں ہی سننا ہے۔ یہ لو، دیکھو تمہارے چکر میں میرا کتنا وقت نکل گیا ہے۔ بس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے مائی ڈیئر۔ پھر کبھی بات کروں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اس کے بت بنے وجود پر ایک گہری نظر ڈال کر گہری مسکرائی۔ مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے، انگلیوں سے رخسار کو چھوتے اس کو اپنے راستے سے ہٹا کر وہ آگے بڑھا تو وہ جیسے چونک گئی۔ دیکھو باری، پلیز میری بات سنو۔ تم اسے چھوڑ دو۔ اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے، ماں بھی بیمار ہے، وہ لوگ مر جائیں گے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دو پلیز۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس پتھر دل، احساس و رحم سے عاری شخص کے سامنے گڑ گڑائے گی۔ اس کا راستہ روکے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنسو الگ بہنے لگے تھے۔ لگتا ہے وہ رقیب روسیا بہت اہم ہو گیا ہے تمہارے لیے۔ یہ آنسو، یہ انداز ہے نا۔ وہ اس گہر افشانی پر کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ دیکھو، ابھی سے سوچ لو۔ محبت کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ بے رحم سنگ دل لہجہ ہو گیا تھا۔ بکواس مت کرو تم۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ واقعی عبدالباری نے رابیل کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ سے ہونٹ کو چلنے لگی۔ چلو جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ پہلی دفعہ اپنی زبان سے کچھ مانگ رہی ہو، بھلے وہ ہمارا رقیب ہی صحیح۔ ان آنسو کا کچھ تو پاس رکھنا ہے، مگر خیال رکھنا امی جان ایسی صورتحال نہ آئے۔ یہ ہے آج کی ایپیسوڈ۔ سب کو ایپیسوڈ مل جائے گی۔